انہوں نے فقہا کے اوپر الزام لگایا کہ یہ جھوٹے فتوے دیا کرتے تھے. پہلے اس آپ ویڈیو کو سنیے. اور وہ فتوے ایسے جھوٹے ہیں کہ عوام الناس بھی ان کو چھوڑ بیٹھی ہے. حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے, باقی لوگوں نے تقلید کرنی ہے. تو امام حنیفہ مجتہد تھے, ان کے بعد جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں امام ابو یوسف, امام محمد, انہوں نے 40% مسائل میں اختلاف کیا. اس کے بعد سے بھی اختلافات کا سلسلہ جاری ہے اور وقتاً فوقتاً امپروومنٹ آتی ہے. بعض معاملات میں ان کی ضد بڑھی ہوئی ہے. مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آج کے حنفی جو ہے مدینے کو حرم مانتے ہیں, کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں. یہ جو بھی حوالہ آیا نا ایک دم آ کے چلا گیا. تو انجینئر کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں بھائی یہاں تو کتاب کے پیجز دکھلائے جا رہے ہیں. بھائی حوالے اس طرح نہیں ہوتے کو کتاب دکھا کے ایک دم بھاگ جائے 100 کی اسپیڈ سے. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اسٹوڈنٹ میں سے کسی ایک نے بھی اس حوالے کو چیک نہیں کیا ہوگا, ویڈیو پاز کر کے یہ صفحہ نہیں پڑھا ہوگا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا چیز آنے والی ہے ذرا صبر کریں. مدینے کو حرم مانتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ جو حوالہ دکھا کے ایک دم پاپ اپ سا ہوتا ہے نا ایسے ایک دم غائب, لوگ سمجھتے ہیں حوالہ آ گیا بس بات ختم ہو گئی. انہوں نے الزام لگایا کہ بھئی امام حنیفہ تو مدینے کو حرم نہیں مانتے, آج حنفی مانتے ہیں. انہوں نے اپنے امام صاحب کے فیصلے کو بدل دیا. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں, اگر حنفی کوئی کام کر رہے ہیں مثلا جو امام ابو حنیفہ کے فتوے سے مختلف ہے, تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ مقلدوں نے سوچا, عام لوگوں نے سوچا کہ یار یہ ذرا illogical سا لگ رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں, بلکہ اسی مسلک کے جو دیگر ائمہ ہے انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے فتاوی دیے اور بعد میں ان کے فتاوی رائج ہو گئے. سمپل سا ایسا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود آگے بڑھیے, دیکھیں جی جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ سے یہ اسکرین شاٹ میں نے لیا ہے. مدینہ حرم ہے یا نہیں ہے اس کے تعلق سے کیا لکھا ہے. حرم مدنی کے حوالے سے اہل علم میں اختلاف ہے. امام مالک, امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک مدینے کا بھی حرم ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک احکام کے اعتبار سے حرم مکی کی طرح مدینہ منورہ کا حدود حرم نہیں ہے, احکام کے اعتبار سے. تاہم مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں جو کسی اور شہر و مقام کو حاصل نہیں سوائے حرم مکی کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دونوں جانب کی پتھریلی زمین کے درمیان حصے کو حرم قرار دیا ہے. اس سے مراد حرمت تعظیمی ہے, یعنی امام ابو حنیفہ بھی حرم مانتے ہیں لیکن تعظیماً, نہ کہ دم لازم ہونے کے اعتبار سے حرمت بیان کرنا. چنانچہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مدینہ منورہ کے شکار کی ممانعت منقول نہیں ہے, جبکہ مکہ میں شکار نہیں کیا جا سکتا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدینہ منورہ میں شکار کی ممانعت کسی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہا کہ یہ حرم نہیں ہے تو مکے جیسا حرم نہیں ہے, تعظیم کے اعتبار سے یہ حرم ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بعد کے زمانے کے جو یعنی حنفی فقہا ہیں یا عام لوگ ہیں انہوں نے اس فتوے کو بدل دیا اور کہا کہ جی امام حنیفہ کی بات تو غلط تھی, ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی.